وہیں پر آ، اس کے دربار میں آ کر جبینے نیاز جھکانا تیرا کام ہے، اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب کا کام۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ صحابہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو بیان کرنے میں کسی کو کوئی میرے خیال میں جلن نہیں ہونی چاہیے۔ آج ماشاءاللہ آپ بول رہے ہیں، سٹیج بالکل خاموش ہے، فرما رہا ہے۔ کبھی کبھی سٹیج بولا کرتا ہے اور بندے چپ ہوتے ہیں، بہرحال چلیں کچھ نہ کچھ گزارا کر لیں گے۔ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، یہی ہمیں اکابر نے سبق دیا ہے، یہی حضرت توسوی مرحوم رحمہ اللہ کا سبق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ گلی سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک بوڑھی اماں چرخہ کاٹ رہی تھی۔ چرخہ آج کل کے نوجوانوں نے تو نہیں دیکھا ہوگا، سنا تو ہوگا چرخہ۔ اردو سمجھ آتی ہے؟ نبی آج تو گزارا کرنا، مجھے سرائکی نہیں آتی۔ چرخہ کاٹ رہی تھی ایک بوڑھی اماں۔ امام صاحب کے موج میں بات آئی اور پوچھتے ہیں، بڑی اماں چرخہ ہی کاٹتی رہتی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ چرخہ ہی چلاتی رہی ہو یا رب کو بھی پہچانا ہے؟ وہ بڑی اماں پھر اس دور کی بڑی اماں تھی، تبدیلی والے دور کی نہیں تھی، وہ اس دور کی بڑی اماں تھی۔ وہ کہتی ہے، امام صاحب آپ نے رب کو پہچانا کتابوں سے، میں نے رب کو پہچانا اس چرخے سے۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ سبحان اللہ۔ امام صاحب کھڑے ہو گئے کہ بڑی اماں بڑی دلچسپ ہے، پوچھتے ہیں وہ کیسے؟ بڑی اماں کہتی ہے، مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے، کیسے؟ کہنے لگی، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں، میں چلاؤں نہیں تو چلتا نہیں۔ جب ایک چرخہ میرے نہ چلانے سے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات کسی کے نہ چلانے سے کیسے چل سکتی؟ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور چرخے ہی نے بتایا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ اب یہ جملہ سارے بندے ہضم نہیں کر سکتے، سنانے چلیں سارے بندوں سے یہ ہضم نہیں ہوگا۔ اب بڑا ڈاڑا سا جملہ ہے، مجھے چرخے نے بتایا وہ اکیلا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں کیسے؟ کہتی ہے، اگر ہم چرخہ چلانے والی ہوتی دو، کتنی؟ دو، میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی۔ میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، دھاگا ٹوٹ جاتا۔ اور اگر میں کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، وہ بھی کہتی میں ادھر کو چلاؤں گی، چرخہ ٹوٹ جاتا۔ میرے مخالف چلتی تو دھاگا ٹوٹتا، میرے موافق چلتی تو چرخہ ٹوٹتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے، جسے سمجھ آیا صرف وہ بولنا، مجھے چرخے نے بتایا ہے وہ اکیلا ہے۔ اگر رب ہوتے تو ایک کہتا میں اسے بیٹا دوں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے بیٹی دوں گا، ایک کہتا میں اس آنے والے بچے کو بادشاہ بناؤں گا، دوسرا کہتا نہیں میں اسے فقیر بناؤں گا۔ نظام ٹوٹ جاتا۔ مجھے چرخے نے بتایا ہے رب ہے اور ہے بھی اکیلا، وحدت کے بڑے جان پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، جناب قاضی محمد مطیع اللہ سیدی صاحب۔ وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے، میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے۔ ہر شبہ ازل ہے تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے۔ ادنا ہے کوئی اعلیٰ، حبشی ہے یا قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے۔ تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لا حد کرم آپ سناتا تو ہے۔ تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے۔ اندھیروں میں سویروں کو سلا
سلاتا تو ہے, سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے, یکتا ہے یگانا ہے تو احد سمد ہے, مشکل سے ہے مشکل سے بچاتا تو ہے, ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا, ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا. جاؤ جا کے دیکھ لو افغانستان میں, ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا, ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا, ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے. نعرہ تکبیر, ختم نبوت زندہ باد, صحابہ زندہ باد, قوم صحابہ زندہ باد, عظمت صحابہ زندہ باد, شان اولیاء اللہ زندہ باد. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ کیسے کی سبحان اللہ, میرے خیال میں ہی کہوں گا آج. سبحان اللہ. اور کئی تو ایسے چپ بیٹھے جیسے گھر سے عہد کر کے آئے ہوں کہ نہیں بولوں گا وہاں, تسلی رکھ تو جب بھی بولوں گا تیرے ساتھ ہی بولوں گا. سبحان اللہ وحدہ لا شریک ہے, یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو ہم بیان کریں تو کوئی ہم سے ناراض نہ ہو. سریکیوں سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تم سوالوں میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حقیقت ہے. اللہ دو نہیں ہے, وہ اکیلا ہے. جب اللہ اکیلا ہے تو وہ صفات میں بھی اکیلا ہے. بولیے بولیے بولیے. ہر ایک کی صفتیں ہیں نا, تو اللہ کس, اللہ جب اور کوئی نہیں, رب جب اور کوئی نہیں, بنانے والا جب اور کوئی نہیں, تو اس کی صفات کو کوئی کیسے شریک ہو سکتا ہے؟ وہ ذات میں اکیلا, صفات میں اکیلا. یہ ہے حقیقت. یہ کیا ہے حقیقت. میں کوشش کروں گا کہ 2-3 حقیقتیں آپ کے سامنے رکھوں, لیکن جیسے ہی میں نے سمجھا کہ آپ ماشاءاللہ چپ بیٹھے ہیں تو میں بھی چپ ہو جاؤں گا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, یہ حقیقت ہے. اصلی بولیں, اصلی بولیں, سنی بولیں, سنی بولیں. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں, یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو بیان کرنا فساد نہیں, اس کے مد مقابل آ کر اوروں کو نبی بنانا یہ فساد ہے. آقا آخری نبی ہے اور اس پہ دلائل موجود ہیں. میں علماء کرام توسوی حضرات میں سے بھی حضرات تشریف فرما ہیں, حضرت بھی ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں. میں 1-2 نکتے عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خاموشی کے حوالے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. گھبرائے تو نہیں, عمران خان کا بھی یہی پیغام ہے کہ گھبرانا نہیں. پیٹرول کتنے روپے لیٹر ہو گیا؟ اور گھبرانا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ تو بار بار تو تب کہہ کے گھبرانا نہیں ہے جب یہ قوم گھبرائی ہو. نہیں گھبرائی. پیارے آقا آخری نبی ہے, میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. اور یاد رکھیے اس عقیدے پر, ختم نبوت کے عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے. میں تو اگلے جملے بولنا چاہتا ہوں, اب پچھلے جملے پہ بڑے ڈھیلے ڈھیلے ہو. لگتا ہے لگ جائے. اس عقیدے پر اولاد ذبح ہوتی ہے, ہو جائے. اس عقیدے پر اپنی جان جاتی ہے, چلی جائے. میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. تکبیر, ختم نبوت زندہ باد, ادارے ختم نبوت زندہ باد. نعرہ تکبیر. یہ مت کوئی سمجھے کہ یہ جذبات میں آ کے باتیں کرتے ہیں, نہیں, یہ جذبات کی بات نہیں. میرے آقا آخری نبی ہے. علماء تشریف فرما ہے, میں ایک اتنا سا طالب علم ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. آقا کو شاہد بھی بنایا, نذیر بھی بنایا, مبشر بھی بنایا. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا, مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والا.
مبشر کیا کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ خوشخبری دینے والا۔ اگر کوئی آقا کے بعد نبی ہوتا تو یہ خوشخبری تھی، آقا دے کر جاتے۔ قادر بخش بھائی آپ نے ناراض نہیں ہونا، میں بالکل نہ تبلیغی بیان شروع کر دیا، جیسا مزاج میں ویسی بات آپ کا جو جی چاہے کہ بریانی کھانی ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں قورمہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، رسالت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، آل بیت زندہ باد، اولیاء اللہ زندہ باد، قرآن زندہ باد، دینی مدارس زندہ باد، علماء حق زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، اسلام قاضی مطیع اللہ صاحب زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ویسے میں آپ چونکہ میرے مزاج سے واقف نہیں، میں جنوبی پنجاب میں آتا بھی بہت کم ہوں، گزارش یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ زور سے بولیے، لیکن کم از کم جو جملہ اس طرح کا ہو کہ وہ آپ کے دل کی دھڑکن ہو یا کسی اور کی اصلاح کا باعث بنے، اس پہ ہلکا سا مسکراتے دیجیے۔ کنجوسی بھی اچھی نہیں ہوتی، کم از کم مجھے یہ تو پتا چلے نا کہ یہ بات منتقل ہو گئی ہے، یہ بات ٹرانسفر ہو گئی ہے، بلوٹوتھ ہو گئی ہے، مجھے اتنا تو کم از کم پتہ چل جائے نا، صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اور جیسے آپ غصے میں بیٹھے ہیں نا کہ جیسے ساری تبدیلی کا ذمہ دار میں ہوں، تو وہ جو میری باتیں ذہن میں ہیں وہ ساری اٹھ جائیں گی، اور آپ مسکرا کے بیٹھیں گے تو اللہ کچھ اور جملے بھی عطا فرما دیں گے۔ ایک دو جملے ختم نبوت کے حوالے سے اس انداز میں عرض کرنے چلا ہوں۔ ایک بندہ وہ ہے جو علماء سے اٹیچ ہے، علماء سے رابطے میں ہے، اسے علماء سے دلائل ملتے رہتے ہیں اور وہ اپنے عقیدے میں قوی ہے۔ لیکن ایک بندہ وہ ہے جو کبھی کبھی آتا ہے مسجد میں، کبھی کبھی بیٹھتا ہے کسی پروگرام میں، دکان میں ہے یا نوکری پہ ہے یا جاب پہ ہے، وہ بندہ اگر محبت سے میرا یہ جملہ سن لے، اسے کوئی فتنہ پرور ختم نبوت کے حوالے سے بہکا نہیں سکے گا، وہ اگر محبت سے سن لے۔ جتنی آپ حرکت کریں گے میں اتنی جلدی جان چھوڑ دوں گا، کیونکہ میں ہواؤں میں بات کہنے کا عادی نہیں، جب تک بھرپور توجہ نہ ہو۔ آنکھیں بند کر کے میں نے کبھی تقریر نہیں کی۔ اب توجہ ہے جی میری جان؟ سبحان اللہ۔ میں یہ بار بار اس لیے توجہ چاہ رہا ہوں، میں یہ جلدی جلدی سنا سکتا ہوں، آنکھیں بند کر کے بھی سنا سکتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ جو میں بات سناؤں وہ آپ تک پہنچ جائے، آپ آگے کسی کو وہ بات سنا سکیں۔ آپ میں سے ہر ایک مبلغ ہے، آپ میں سے ہر ایک اس کی ذمہ داری ہے۔ اب بڑی توجہ سے میرا جملہ سنیے گا، میں ختم نبوت پر آپ کو دو تین جملے عرض کرنا چاہتا ہوں جو عام بندہ اگر سن لے اس کے ذہن میں انشاءاللہ محفوظ ہو جائیں گے، وہ آگے اس پر کام کر سکے۔ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں جب صرف نبیوں کو اکٹھا کیا نا، آپ نے یہ سنتے رہتے ہیں لیکن میں اپنے انداز میں اس کا معنی کرنے لگا ہوں۔ اس محفل میں جو عالم ارواح میں میرے رب نے منعقد کی، اس محفل میں صرف نبی تھے۔ کون تھے؟ صرف نبی۔ اور میں قرآن سے یہ دلیل دینا چاہتا ہوں، صرف نبی تھے، صرف نبی تھے۔ اللہ رب العزت نے اعلان کیا، نبیوں آ جاؤ، صرف نبیوں کو اکٹھا فرمایا۔ اور جملہ آسان کرتا ہوں، اس محفل میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ اور آسان کر رہا ہوں، اس سے زیادہ پھر آسان نہیں ہو سکے گا۔ جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں، وہ نبی نہیں۔ اب سوال یہ ہے، ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کون کون تھا۔ جو وہاں تھا وہ نبی، جو اس محفل میں تھا وہ نبی۔ اللہ فرما رہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ،
نبیوں کو اکٹھا کیا، نبیوں کو جمع فرمایا. جو اس محفل میں وہ نبی اور جو اس محفل میں نہیں تھا وہ نبی نہیں تھا. اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا 1.25 لاکھ نبی ہیں، مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہاں کون تھا، کون سا نمائندہ تھا جو نام لکھ رہا تھا کہ یہ شخصیات وہاں پر ہیں، لہٰذا مجھے پتہ چل جائے کہ یہ نبی ہیں. آج اگر کوئی اٹھ کر کہے اس محفل میں بھی تھا لہٰذا میں بھی نبی ہوں، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سوال ہے یا نہیں؟ آج کوئی اٹھ کر کہے کہ اس محفل میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ وہاں تھے صرف نبی. منکر ختم نبوت میری اس دلیل کو توڑ نہیں سکتا. منکر ختم نبوت وہاں صرف نبی. اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ وہاں کون تھا؟ نام نہیں، ایک جملہ چاہیے. وہ جس طرح کسی نے حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا تھا نا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کون سے جانور بچے دیتے ہیں، کون سے جانور انڈے دیتے ہیں؟ اب حضرت علی کیا فرماتے؟ اتنی ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات ہیں، قلم کاغذ لے کر آ، میں لکھواتا ہوں تجھے. شیر کے بچے ہوتے ہیں، مرغی کے انڈے ہوتے ہیں، ریچھ کے بچے ہوتے ہیں، شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں. پورے ہو سکتے تھے؟ 18,000 ایک دفعہ کسی سائنسدان نے کہا تھا مخلوقات ہیں، پھر کہا ہمیں پتہ ہی نہیں کتنی مخلوقات ہیں، تو کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ حضرت علی نے صرف ایک جملہ بولا. حضرت علی فرماتے ہیں میں تجھے نام نہیں بتاتا کہ فلاں کے بچے ہیں، فلاں کے انڈے ہیں، ایک جملہ صرف تجھے بتاتا ہوں، خود جا کے دیکھ لے. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں انڈے دیتے ہیں. جواب کا لطف آتا ہے نا، جواب کا مزہ آیا نا. جن جانوروں کے کان باہر ہیں بچے دیتے ہیں، جن جانوروں کے کان اندر ہیں. تسی اپنے کناں نوں ہاتھ نہیں لانا، اونا چیک کرنا. تو جو ہے میرے بارے لطف آیا نا جواب کا. اللہ مجھے کیا پتا چلے وہاں کون تھا، لیکن جو تھے وہ نبی، اور جو اس محفل میں نہیں وہ لاکھ پیٹ کر یہاں پہ کہتے رہے وہ نبی نہیں. اور قرآن مجید کا طالب علم توجہ، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کی نشانی بتانے لگا ہوں کہ وہاں کون تھا. حضرت علی نے یہاں پہ نام نہیں بتایا، نشانی بتائی. اللہ فرماتے ہیں میں نام نہیں بتانے لگا، نشانی بتانے لگا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتے ہیں ان کی نشانی یہ ہے میں نے انہیں کہا نبیو تمہیں نبوت دوں گا، حکمت دوں گا، کتاب دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے دنیا میں جاؤ گے. پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا امنا کا نام، پھر آئے گا عبداللہ کا در یتیم. اب جو تھے وہ نبی، اور ان کی نشانی یہ کہ وہ آقا سے پہلے آئے. آقا کے بعد کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے. ختم نبوت شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، سیرت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ. اللہ آپ فرما رہے ہیں ثم جاءکم رسول، پھر آئے گا میرا رسول. رسول تو 313 ہیں، آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ پھر کون آئے گا؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا جملہ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا. آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا، سیدہ آمنہ کا دلارا، ولادت ہوئی، میلاد ہوا.
یہ حقیقت ہے لیکن یہاں نہیں ہوا. سبحان اللہ. یا بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میلاد ہوا، ولادت ہوا، لیکن یہاں نہیں. یہاں کہاں ہوئی؟ یہ مطلب ہے سارے وادی بیٹھے ہو. کہاں ہوئی؟ مکہ میں ولادت ہوئی ہے تو یہ حقیقت ہے. یہاں نہیں ہوئی یہ بھی حقیقت ہے. اس میں جھگڑنے کی تو ضرورت ہی نہیں. اچھا پھر ہر سال نہیں ہوتی ولادت؟ ہر سال نہیں ہو سکتا میلاد. میلاد ایک دفعہ ہوا، ایک بار ہوا، ایک بار ہوا میلاد. ولادت ایک بار ہوئی اور یہاں نہیں، مکہ میں. پورے مکہ میں بھی نہیں، بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر میں، سارے گھر میں بھی نہیں، کمرے کے ایک کونے میں. وہ جگہ ہے ولادت والی، وہ جگہ ہے میلاد والی. اور رب کو سنیے، رب کو وہ جگہ اتنی پسند آئی، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فوٹو بندا پہ سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں مجھے مکہ کی قسم. سبحان اللہ. مجھے مکہ کی قسم. یہ معنی کرنا ہو تو جملہ تو ہوتا اقسم بہذا البلد. اقسم بہذا، مجھے مکہ کی قسم. اللہ فرماتے ہیں لا اقسم، لا کا معنی نہیں، لفظی معنی تو یہ بنتا ہے مجھے مکہ کی قسم میں نہیں اٹھاتا. پریشان ہو گئے؟ لفظی معنی تو یہ بنتا ہے میں مکہ کی قسم. حضرات فرماتے ہیں لا زائدہ ہے. میں عرض کروں، کوئی شاعر یہ نہیں کہے گا کہ میرے کلام میں کوئی زائدہ ہو، کوئی خطیب یہ نہیں چاہے گا میری گفتگو میں کوئی لفظ زائدہ ہو. اور قرآن تو رب کا کلام ہے. ایک لمحے کے لیے لا کو اس کے معنی پہ رہنے دو، ایک لمحے کے لیے. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرماتے ہیں میں مکہ کی قسم نہیں اٹھاتا. اللہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ووالد وما ولد. اللہ فرماتے ہیں کسی کی عظمت کو بیان کرنا ہو نا تو قسم اٹھائی جاتی ہے، اس کی عظمت بڑھ جائے، اس کی شان بڑھ جائے، اس کا رتبہ بڑھ جائے. اللہ فرماتے ہیں مکہ کی عظمت بڑھانے کے لیے قسم کیوں اٹھاؤں؟ ووالد وما ولد، اس کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں کہ محبوب تو وہاں پیدا ہوا. میرے آقا آخری نبی، میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حقیقت ہے. اور ایک بار ایک نکتہ اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. میرے آقا آخری نبی، پیارے آقا اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں محبوب آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم، اکملت لکم الیوم اکملت لکم. جب مکمل نقطہ عروج پہ پہنچے تو اسے کامل کہتے ہیں، اسے اکمل کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے پورا ہو جانا، مکمل ہو گیا، پھر کامل ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم. اور مانا کرا اکمل انہوں کے اندر، کامل انہوں کے اندر جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کامل انہوں کے اندر جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ کوئی شے او دے وچ پائی جا سکے. سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے سونے دا دین مکمل تے کامل ہو گیا. ایدے وچوں نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو، نہ نویں شے او دے وچ اصلی بولن سارے نہیں بول سکتے. نہ او دے وچوں کوئی شے کٹ سکدے ہو، نہ او دے وچ کوئی شے پا سکدے ہو. سونے دا کلمہ مکمل ہے، نہ وچوں کوئی جملہ کٹ سکدے ہو، نہ نواں جملہ او دے وچ پا سکدے ہو. اذان مکمل ہے،
اذان کامل ہے ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਾਮਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਵੀਂ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ دین کامل ہے نہ کوئی شے کر سکتے ہو نہ کوئی شے پا سکتے ہو میرے محبوب دی جماعت پیغمبر کامل ہے نہ کسی ایک صحابی نو جو کر سکتے ہو نہ کسی غیر نو صحابی بنا سکتے ہو سبحان اللہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر میری گفتگو بوجھ تو نہیں بن رہی بات پہنچ رہی ہے آپ تک نہیں آ رہی سمجھ میرے آقا آخری نبی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں بولیے میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں تو اس نقطے پر میں نے ایک جملہ اور عرض کرنا تھا لیکن آپ کی تھکاوٹ بتاتی ہے کہ رہنے دے پہلے مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے لمبا سفر کر کے آپ آئے سبحان اللہ میرے آقا کے بعد کوئی نبی نہیں یہ حقیقت ہے اور اسے بیان کرنا فساد ہو ہی نہیں سکتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا فسادی وہ ہوگا جو آقا کے بعد کسی اور نبی کے نبوت کا دعویٰ کرے اور اس کا پھر اقرار کرے وہ فسادی ہوگا لیکن یاد رکھیے جان تو جا سکتی ہے عقیدہ ختم نبوت میں لچک نہیں آ سکتی آقا آخری نبی ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی فکر نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی آمنہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیموں ضعیفوں کو فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی نقش پاسے درکشا ہوا راستہ نور حق کا منارہ ہمارا نبی جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں آمنہ کا دلارا ہمارا نبی پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آگے سوارا ہمارا نبی پتھروں چٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی دل کی راحت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی اے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے تو سارا ہمارا نبی وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ کیا حسین ہے نظارہ ہمارا نبی ابو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا 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 اب قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے قیامت تلک ہے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی الفاظ سے آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ دہابی پکارا ہمارا نبی جس کو واللیل رب نے قرآن میں کہا زلف کو یوں نکھارا ہمارا محمد مصطفیٰ سرکار ختم نبوت شان صحابہ مقام صحابہ عظمت صحابہ شان اولیاء اللہ ادارے سے دینیا جناب قاضی محمد مطیع اللہ سعیدی صاحب زندہ باد اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے آمین اور یاد رکھیے اس محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں حشر میں پیش ہونا ہے نا یا کدے اور جان دے رہا کوئی اور راستہ نہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ آپ اور میں جو پیدا ہو گئے ہیں نا تو ہمیشہ کے لیے ہو گئے
نہیں توجہ میں مکمل سن لیجیے یہی تو بات ہے اس لیے تو میں کہتا ہوں میری تقریر ایسی نہیں ہوتی بندہ ادھر ادھر بھی دیکھتا رہو پھر واپس آ جائے میری تقریر میں یہ خیال استو محال استو آپ نے اور میں نے منتقل ہونا ہے وہ مسجد میں اعلان ہوتا ہے فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا یہ انتقال کا لفظ عموماً یہ پٹوار خانے میں ہوتا ہے آج زمین کا انتقال ہے کیا مطلب وہ زمین ختم ہوگی جی ختم ہوگی پہلے ایک کے نام پہ تھی اب دوسرے کے نام پہ منتقل ہوگی آپ کا اور میرا انتقال ہونا ہم نے منتقل ہونا ہے جہاں منتقل ہونا ہے وہاں سے آگے کہیں بھی نہیں جانا آگے کوئی راستہ اور اس سے آپ بچ نہیں سکتے میں بچ نہیں سکتا یہ ہو گئی ہے نا پیدا اس وقت بڑے لڈو تقسیم ہوئے تھے اب کوئی اور چارہ کہیں نہیں فرار ہو سکتے کہیں نہیں نکل سکتے مریخ پہ چلے جاؤ چاند پہ چلے جاؤ مشتری پہ چلے جاؤ زحل پہ چلے جاؤ عطارد پہ چلے جاؤ کہیں چلے جاؤ چھٹکارا نہیں میری بات سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور صرف یہ بات نہیں کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنا ہے بے شک یہ بھی حقیقت ہے بے شک حقیقت ہے بالکل کرنا ہے نا سامنا بے شک ہمت ہے تیاری ہے تیاری کر رکھی ہے تیاری محبت مصطفیٰ جس کے سینے میں نہیں ہے میں بڑا ایک جملہ بولا چلا نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکات اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا اللہ میں حضور سے محبت نصیب فرمائے میں یہاں بیٹھا ہوں میں جو کہوں کہ باہر گیٹ پر آپ کا استاد بیٹھا ہے یا آپ کا مرشد ہے آپ کا استاد ہے آپ کا محسن ہے وہ ایک چیز آپ سے مانگ رہا ہے دے دو میں تو نہیں مانگتا گھبرا گیا میں جو کہوں کہ باہر آپ کا مرشد بیٹھا ہے جس سے آپ کو فیض ملا ہے آپ کا محسن ہے آپ کا استاد ہے وہ آپ سے ایک چیز مانگ رہا ہے اور وہ چیز آپ کے پاس ہے موجود ہے کیا امید رکھو دے دیں گے چھوڑیے محسن کو چھوڑیے استاد کو چھوڑیے باپ کو چھوڑیے مرشد کو چھوڑیے پیر کو چھوڑیے خطیب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ سے ایک چیز طلب کرے میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں توجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا جو آپ سے ایک چیز طلب کرے کیا امید رکھے جی نہیں ایویں نہیں آج کچھ کر کے کیا امید رکھوں حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے کیا امید رکھوں سوچ رہے ہو سوچ لو حضور جو آپ سے ایک چیز مانگے کیا امید انشاءاللہ جو تیار ہیں وہ ہاتھ کھڑا جو تیار ہے کہ حضور چیز مانگے اور میں دے دوں گا تیار ہیں میں ذمہ داری سے جملہ عرض کرتا حضور فرماتے ہیں امتیوں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب کو مخاطب نہیں کیا ہوا امتیوں جی یا رسول اللہ آگے فرماتے ہیں مجھے محبت دو مجھے محبت دو یا رسول اللہ کر توجہ یا رسول اللہ کرتے ہیں آپ سے محبت آقا فرماتے ہیں وہ محبت نہیں جو تیرے سینے میں ہے
وہ نہیں جو تو سمجھ کے بیٹھا ہے، وہ محبت جو میں محمد کہوں، سبحان اللہ. وہ محبت جو میں محمد کہوں. جی یا رسول اللہ بتائیے کیسی محبت؟ آقا فرماتے ہیں اولاد سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. سبحان اللہ. یار توجہ، یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا. فرمایا نہیں، والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں. حضور کا فرمان. آقا فرماتے ہیں نہیں، مال دولت، کھیتی باڑی، جائیداد، پلازے، مارکیٹیں، جاب، نوکری، بزنس، اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. یا رسول اللہ بس بہت ہے. فرمایا نہیں، اپنی جان سے زیادہ میرے ساتھ محبت کر. اپنی یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، اگر اتنی محبت نہ کر سکوں. اب یہ جملہ دل پہ ہاتھ رکھ کے سننے والا ہے اور آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا ٹکرے مارتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا ٹکرے مارتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا میں بھوکا رہتا ہوں یا روزہ رکھتا ہوں. آپ پہ واضح ہو جائے گا میں خام خواہ میں مشقت اٹھا رہا ہوں یا واقعی میں نے حج ادا کیا تھا. آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ میری جیب سے ہمیں پیسے ضائع ہو رہے ہیں یا زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے. آپ پہ واضح ہو جائے گا. یا رسول اللہ اگر اتنی محبت نہ کر سکوں، پھر آقا فرماتے ہیں لا یؤمنو، لا یؤمنو. اگر اتنی محبت نہیں تو خود کو مومن کہنے کی تکلیف نہ کرنا. آقا فرماتے ہیں پھر تو مومن نہیں ہے، پھر تو مومن نہیں ہے. دیکھ لو، میں بھی دیکھ لوں اپنے آپ کو، تو تسی بھی دیکھ لو. کیا اتنی محبت ہے؟ کیا اتنی محبت ہے؟ جان سے زیادہ. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اتنی محبت جان سے زیادہ کر. میں تو برادری سے زیادہ محبت کرنے کو تیار نہیں. جان سے زیادہ محبت کر. میں تو اپنی میری ناک کٹ جاتی ہے حضور کی سنت پہ عمل کروں تو. آقا فرماتے ہیں جان سے زیادہ محبت کر. میں تو برادری کی رسومات سے زیادہ محبت کرتا ہوں. محبت کیسے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. حکیم الامت علماء دیوبند کے ماتھے کا جھومر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اور ہے کسی کے پاس عشق کا ترازو تو میرے تھانوی کا جملہ تولے. حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی دریا میں چھلانگ لگائے حرام ہے، آگ میں چھلانگ لگائے حرام ہے، نہر میں چھلانگ لگائے خود سے مرنے کے لیے حرام ہے. لیکن اگر آقا حکم فرمائے چھلانگ لگا تو واجب ہے. حضور حکم فرمائے چھلانگ لگا، حضور حکم فرمائے جان دے دے تو واجب ہے. اور میں تو حضور کی اداؤں سے محبت نہیں کرتا، مجھے تو حضور کی سنتوں سے پیار نہیں. اور کہتا کیا ہوں؟ حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں، حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں. اداواں تو اپنا میں غیراں دیاں تے کمی، حضور تو ود کے سونا کوئی نہیں. دو رنگی چھوڑ دے یا رنگ ہو جا. ناراض ہو گیا تو اٹھ جانا. پیاس لگی ہے تو پانی پلا دینا، تھک گئے ہو تو دعا کرا دینا. گل تے ہوئی ہے جڑی حقیقت ہے. جی سبحان اللہ. جڑی حقیقت ہے اسے نو بیان کرنا جڑی حقیقت ہے. حقیقت چھپائی نہیں جا سکتی. رگا وچ فاضل دیوبند دا خون ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. اللہ ہمیں حضور سے محبت نصیب فرمائے. آمین. محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت ہوتی کیوں ہے؟ محبت کی وجوہات کیا؟ ایک وجہ ہے توجہ، حسن کا ہونا. ایک وجہ ہے حسن.
آقا سے بڑھ کے کون ہنسی ہے؟ ہے کوئی ہنسی؟ بولیے نا. مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر حضور کی موجودگی میں حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. حضرت حسان فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھ نے نہیں دیکھا. میری حسان کیا آقا جیسا کوئی ہے کہ تو کہہ رہے میری آنکھ نے نہیں دیکھا؟ حسان اگلے جملے میں جواب دیتے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ آپ جیسا ہنسی کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں. میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں. میں جا کے پوچھیا اماں حلیمہ کہ سونا مدنی تو دیر ہوئے جواب ملے یتیم کملا کسے بھی جنے آئے بال کوئی نہیں. فلک دا چلتے ستارے ویکھن زمین تے کتنے نظارے ویکھن فرشتے لے کے عرش دے سوڑی کدے بھی ملدی مثال کوئی نہیں. ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے ونن والے میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کو. شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ مقام صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر. میرے چند ناراض نہیں ہونا ہے لاسٹ نہیں ہوئے. میری بڑی قیمتی گل سی دو چار نوٹاں دے حوالے ہو جانی ہے تھوڑی توجہ ادھر ہو جانی سی تے اے ماشاءاللہ انہوں نے راہ وچ ٹول پلازے بھی پورے نہیں رہنے اے اتھے بھی پورے نہیں ہونے. ویڈیو جو جاندی ہے نا وہ ایک جگہ تے میں بیان کیتا پنجابی سمجھ آتی کہ وہ تھلے دو میں کھڑے ہو کے بیان کر رہا تھا تھلے میرے دو تین حضرات بیٹھے بڑے بڑے محسن سے بڑے میرے چنگے تے لاڈلے وہ تھلو چک چک کے پھر وہ ویڈیو جدھر جدھر وائرل ہوئی اور منو بندے نے کہا کئی صاحب لگتا اس پروگرام تو بوریاں بھر کے لے آتے وہ گنے تو 2500 میری گل سمجھ آئی. میری قیمتی گل ضائع ہو جائے لوگوں کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے. لوگ جو کھرکے تو توجہ ادھر ہو جاتی ہے پھر وہ گل ہے سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی. محبت دی ایک وجہ ہے حسن کی ہے چنگے منو بھی بڑے لگتے ہیں منو چوکھے لوڑ لے تبدیلی ساڈے حال بھی آئی ادھر بھی بزدار ساتھ ایک محبت دی وجہ حسن آقا تو ود کے کون حسین حضور تو ود کے کڑا سونا ہے لیاؤ کوئی جڑا حضور تو ود کے سونا ہوگا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے حسن نو 100 حصوں چ بنایا 100 حصے 99 ایک پاسے رکھے ایک چکیا او دے 2 حصے کیتے ایک حصہ ساری کائنات وچ ونڈیا ادھا حصہ تے ادھا حضرت یوسف نو دتا باقی 99 حصے اپنے محبوب نو دتا. یہ تو تھی حسن کی بات. اور حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمہ اللہ لکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم گزرے ہیں وہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب حسن سے بڑی چیز جمال بنایا تو جمال کا کوئی حصہ نہیں کیا سارے کا سارا جمال اٹھا کے محبوب کو دیتے. سبحان اللہ. اور جنہوں نے پھر یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا تسی ہن بولنا تو میں تقریر سنانی نہیں تو میں بیٹھی نہیں تہاڈا کی دل ہے میں پورا 1 گھنٹہ تیری ٹوپی دی چمکیں ہی دیتا جنہوں نے یوسف کو دیکھا اب بندے سمجھتے ہیں کئی صاحب کی نظر بہت ہی کمزور ہوگی اتنی کمزور نہیں ہوئی میں اج بھی تک لگنا بھی کیڑا بول رہے ہیں. اچھا کئی بندے دل وچ داد دے بول دے نہیں دل وچ داد تے کئی منو داد نہیں دے نال آندا وہ میں تک رہا ہوں. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے
جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ پورے کٹ گئے، جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا۔ میں دو چار جملے عرض کرنے نے جو تسی سمجھ جانے بھی میں جملے کتنے بول رہے ہیں۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں، اور جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا وہ مدہوش تھے انہیں ہوش آ گیا، وہ مدہوش تھے۔ صاحبان توجہ ادھر میرے وال رکھنا کان، وہ صرف ٹر رہے ہیں، تسی ادھر دیکھو میرے وال، انہوں نے کدھر نہ کدھر پہ جانا ہے، استخارہ کر رہے ہیں کتنے بما۔ جنہوں نے یوسف کو دیکھا توجہ ہے ماشاءاللہ کر کے ٹور بھی جانا ہے، کہیں ٹور نہیں رہنا۔ وہ مدہوش تھے، اس نے محمد کو دیکھا ہوش آ گیا۔ سبحان لگاؤ تو میں جملہ لطف آئے گا تو وہ مدہوش تھے۔ کیسے وہ مدہوش تھے؟ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے، مدہوش تھے۔ جہاں خوبصورت شجر دیکھتے اسی کو معبود بنا لیتے، بے ہوش تھے۔ جہاں کوئی خوبصورت پتھر دیکھتے اسی کی مورتی بنا کے پوجنا شروع کر دیتے، بے ہوش تھے۔ توجہ، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، بے ہوش تھے۔ پانی پہ جھگڑتے خون کی ندیاں صدیوں تک بہا دیتے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے، بے ہوش تھے۔ اس نے محمد کو دیکھا انہیں ہوش آیا، بے ہوش تھے۔ لیکن اگلی بات سنانے سے پہلے میں ایک جملہ عرض کروں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں شاید وہ بھی اچھا خاصا مکان بنا کے اوپر کالی ہنڈیا رکھ دیتے ہوں۔ وہ بے ہوش تھے، ہم ہوش میں ہیں۔ وہ بے ہوش تھے، جلسے بڑے ہوندے نے، ہم ہوش میں ہیں۔ اچھا خاصا مکان بناتے ہیں اوپر کالی ہنڈیا رکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیوں رکھی؟ کہتی نظر نہ لگے۔ بلی نے راستہ کاٹ لیا، واپس پلٹ جا، آج کام پہ نہیں جاؤں گا۔ ارے یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، تو خود کو عاشق رسول کہلواتا ہے۔ اللہ نے چاند سا بیٹا دیا، توے سے کالک لے کے اس کے ماتھے پہ لگا۔ 30-40 لاکھ کی گاڑی خریدی، چھوٹے بچے کا ٹوٹا ہوا چھوٹا سا جوتا پرانا سا اس کے ساتھ باندھا۔ میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا ہے نظر نہ لگے۔ میں نے کہا یہ تو 40 لاکھ کی ہے، اس سے قیمتی تو ہے، ایک جوتوں کا حال گرے میں ڈال، تجھے نظر نہ لگے۔ کوئی میری بات سمجھ آ رہی؟ سبحان اللہ۔ یہ تو 40 لاکھ کی ہے، اور آ جائے گی۔ تیرے جیسا چاند کتوں لبے گا؟ لب سکتا ہے تیری جیسی نایاب چیز کتوں لبے گی پھر تیرے ماں پیو نو؟ لنڈے چ جا، ایک جتیاں دا ہار بنا، وہ گلے چ پا کے پھریا کر، لوگ بھی کہن پہنچی سرکار چوکی پہنچ گئی ہے۔ اچھا میں یہ سوچتا تھا، اچھا میں یقین جانے یہ سوچتا تھا کہ قوم کو ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتے، ان کے پاس نہ جانا، یہ منکر ہیں، گستاخ ہیں، یہ ہیں، یہ فلاں کو نہیں مانتے، یہ 15ویں 16ویں 17ویں 18ویں کو نہیں مانتے۔ جی ہاں جی ہاں، ہمارے پاس تو آنے نہیں دیتے، خود کیوں نہیں بتاتے؟ میں یہ پریشان ہوتا تھا کہ خود چلو بتا دیں کہ چلو ان کے پاس نہ جاؤ، یہ علیحدہ بات ہے، یہ چیزیں نہ کرو، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں یہ پریشان ہوتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے اس کا جواب مل گیا۔ میں مسافر ہوں، اکثر مسافروں والی مسجد میں نماز پڑھی، آگے نکل گئے۔ وہ ایک جگہ پہ میں نے نماز پڑھی، مسافروں والی مسجد تھی، تو میں نے دیکھا ایک صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز پڑھا کے نا انہوں نے جائے نماز کا مصلے کا ایک کورنر تھوڑا سا دورہ کرا دیا۔
میں نے کہا یہ کیا کیا؟ کہتا شیطان نماز نہ پڑھنے. میں نے کہا پڑھنے دینا اسے شیطان کو نماز پڑھنے دے, رولا مکے. وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا اور تو اسے نہیں نماز پڑھنے میری گل نہیں سمجھ آ رہی؟ وہ ساری دنیا کو نہیں نماز پڑھنے دیتا, تو اسے نہیں پڑھنے دیتا. پڑھنے دے اسے نماز, رولا مکے. اچھا وہ کہیں اور نہیں پڑھ سکتا, اسے تیرے مسلح پہ پڑھنا. مجھے اس دن بات سمجھ آ گئی اس بیچارے نے قوم کو کیا سمجھ جانا ہے, اس کی اپنی حالت بیچارے کی یہ ہے. میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد, زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں. جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا, سبحان اللہ. چلتے رہے چلتے رہے ماشاءاللہ نہ پوچھنا تو میرا دل کر رہے میں گھر تو سے لے لا. منو یہ نہیں ہوں پتا بھی ہے توسا شریف ہے یا چونسا شریف. جی جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 1 گھنٹہ ہونے میں نہیں ہو گیا بلکہ 2 منٹ اوپر ہو گئے. جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا, توجہ, ایسا انہیں ہوش آیا. میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں جو لفظ سنانے چلا ہوں. بستیاں آئی کراس کر گئے, شہر آئے کراس کر گئے, نگر آئے کراس کر گئے, سامنے جنگل آ گیا. جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کے للکارا, اور جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام آ رہے. جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا. اور حضرت سفینہ, حضرت سفینہ, نام ہی سفینہ ہو گیا نا, ان کی ڈیوٹی یہ تھی آپ نے قافلے کے پیچھے پیچھے آنا ہے. قافلہ رکتا ہے پھر چلتا ہے, رکتا ہے چلتا ہے. قافلے کی جو چیزیں رہ جائیں وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے. سنبھالنے والا نامی سفینہ ہو گیا. وہ ایک دن خود راستے سے علیحدہ ہو گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے. شیر کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں ہوں تو میں تیری خوراک, تیرا جی چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی بندہ ملے, کوئی صحت مند ملے, کوئی جانور ملے, میں اسے کھا جاؤں. ہوں تو تیری میں خوراک, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. محمد کا غلام. علماء نے لکھا ہے کہ شیر یوں گردن جھکا کے آگے چلنے لگ جاتا ہے اور حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا انہیں ایسا ہوش آیا, سنیے گا جملہ سنیے گا, انہیں ایسا ہوش آیا. بستیاں آئی کراس کر گئے, شہر آئے کراس کر گئے, جنگل آئے کراس کر گئے, سامنے دریا آ گیا. گھوڑے کی لگامیں کھینچی, گھوڑے کی اگلی ٹانگیں اٹھائیں اور دریا میں رکھ دی. ایسا ہوش آیا ہے کہ اب انہیں دریا بھی نہیں ڈبوتا. اسی لیے تو نصیر الدین نصیر بول اٹھے, کشتیاں ساحل پہ اپنی وہ لگائے ہوئے ہیں, کیا وہ ڈوبے جو محمد کو تیرا آیا. جنہوں نے حسن محمد کو دیکھا. آج ہمارے حکمران پریشان ہوتے ہیں, او یورپی یونین ناراض ہو جائے گی, ہمارا بنے گا کیا, معیشت تباہ ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. سنیے, جو محمد کے غلام بن جائیں نا, چپ کر جاؤ, چپ کر جاؤ. محمد کے غلام بن, 4 صحابی رسول جا رہے ہیں راستے پہ, طلب ہوئی دودھ کی, طلب ہوئی کسی خوراک کی, طلب ہوئی گوشت کی, کہ کہیں سے لیتے ہیں. کوئی قریب میں آبادی نہیں, آگے ایک چرواہا تھا, اس کے پاس گائے بھی ہے, اس کے پاس بکریاں بھی ہیں. اسے کہتے ہیں کہ ہمیں دودھ چاہیے. وہ چرواہا یہودی تھا, پہچان گیا کہ یہ حضور کے غلام ہیں, یہ مسلمان ہیں, یہ صحابی ہیں. کہنے لگا نہیں دیتا دودھ, نہیں دیتا دودھ, نہیں دیتا کوئی بکری آپ کو. انہوں نے کہا خرید لیں گے, نہیں دیتا. ضد میں آ گیا نا, یہودی تھا, ضد میں آ گیا, نہیں دیتا. یہ واپس پلٹنے لگے, اس سے واپس آنے لگا یہ صحابی. ایک طرف پہاڑی تھی, پہاڑ کے دوسری طرف سے گائے بولی.
جنگل کی گائے بولی پہاڑ کی دوسری جانب سے، اس نے کہا یہ بکواس کر رہا ہے کہ تجھے نئی کوئی چیز ملے گی، ادھر آ، صحابی رسول ہے اور یہ غلام حضور کے غلاموں کے لیے یہاں پر حاضر ہے۔ آپ معیشت کا رونا روتے ہو، حضور کے غلام بن جاؤ، معیشت آپ کے قدموں میں آ جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ معیشت کا رونا روتے ہو کہ معیشت ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ حضور کی غلامی میں عزت ہے، حضور کی غلامی میں عظیمت ہے، اور جو حضور کے غلام وہ بنے۔ کیسر روم نے ایک بہروپیہ بھیجا حضرت عمر کو قتل کرنے کے لیے۔ وہ آیا مدینہ میں، اور مدینہ میں آ کے پوچھتا ہے صحابہ سے کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کہاں ہے، پرائم منسٹر ہاؤس کہاں ہے؟ صحابہ نے بتایا یہاں کوئی پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس نہیں ہوتا۔ کہاں ہے آپ کا بادشاہ؟ انہوں نے کہا بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا کون ہے وہ؟ امیر المومنین۔ کہاں ہے اس کا محل؟ صحابہ کہتے ہیں یہاں مدینہ سے باہر چلا جا، پہاڑیاں ہیں، صحرا ہے، جنگل ہے، وہاں پہ بیت المال کے اونٹ چرا رہا ہے۔ وہ وہاں پہ پہنچا اور دیکھا واقعتاً حضرت عمر اونٹ چرا رہے ہیں۔ اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا، بہروپیہ قتل کے ارادے سے آیا، اس نے ملنا تو نہیں تھا، اس نے سارے ماحول کا جائزہ لیا۔ اسے ایک گھنا درخت دکھائی دیا، اس کے دماغ نے کام کیا، شاطر تھا، اس کے دماغ نے کام کیا کہ عمر سستانے کے لیے اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا۔ وہ اس درخت کے نیچے آ کر لیٹے گا، وہ اس درخت کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے حضرت عمر اسی درخت کے نیچے آ کر لیٹے۔ اب یہ اس انتظار میں ہے ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں، ان کی آنکھ بند ہو میں حملہ کروں، یہ اس انتظار میں۔ ادھر حضرت عمر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر ایک طرف سے ایک درندہ نکلا، شیر نکلا۔ یہ خوش ہو گیا، جو کام میں نے کرنا تھا وہ شیر کر دے گا، میرا کام ویسے ہی ہو جائے گا۔ خوش ہو گیا۔ چپ رہو تم سوالو، آپ کی مرضی، بولو آپ کی مرضی۔ علماء نے لکھا ہے جتنی دیر تک جناب عمر سوتا رہا، شیر اس کے ارد گرد گھوم کر پہرا دیتا رہا۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، شیر نے یوں گردن جھکا کے سلام کی، ایک طرف کو نکل گیا، اس نے اوپر سے چھلانگ لگائی، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اوے عمر، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے، تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ذوق میں، اور تیری جنگل کا شیر بھی مانتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا گا پگلے، تو نے دیکھا نہیں، میری تو اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میری تو علی بھی مانتا ہے، علی بھی مانتا ہے۔ وہ جنہوں نے حضور سے محبتیں کی ہیں انہیں اللہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں۔ پھر وہ صحابہ ہے تب، آل بیت ہے تب، ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم صحابہ کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، آل بیت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں۔ جو صحابہ کی توہین کرے وہ ہم میں سے نہیں، جو آل بیت کی توہین کرے وہ بھی ہم میں سے، بول 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 بول، وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ صحابہ بھی حق، آل بیت بھی حق، حسین جنت کے بادشاہ۔ تھک گئے ہو تو میں سنا دینا، حسین جنت کے بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے، حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بھائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساکی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق کو۔ وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے، حسین ظالم تو ڈر نہیں سکدا، اے حق نو کر کے قبول لکھ لے۔ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ، شان سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعرہ تکبیر۔ صحابہ حق ہے جی۔ آپ اپنے دکان کو سجاؤ نا، آپ سجاؤ،
آپ خود سجائیں اپنی دکان تو وہ نظر آتی ہے نہیں یا نظر آتی ہے؟ آپ اپنے مکان کو سجاؤ دکھتی ہے سجاوٹ دکھتی ہے نا آپ نے سجائی جس چیز کو آپ سجائیں وہ تو نظر آئے اور جس چیز کو رب سجائے سبحان اللہ اللہ فرماتے ہیں وَزَيَّنَ فِي قُلُوبِكُمْ صحابہ کے دلوں کو میں نے سجایا صحابہ کے دلوں کو اور جن کے ایمان پر رب مہر لگا دے آج اگر کوئی کہے کہ نہیں ابھی میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے میں نے اس کے بارے میں سرچ کرنی ہے تو اس کی اپنی بدبختی ہے صحابہ حق ہیں جس نے کوئی محلے چ نہ پوچھے وہ کہندا میں صحابہ دے ایمان تے جرا کرنی ہے تو کس کھیت دی مولی ہے تیری کی حیثیت ہے صحابہ حق نے اور سارے جنتی نے بے شک بے شک بے شک سارے جنتی نے ابو بکر انہاں صحابہ دا سردار ہے وہ پہلا مددگار پہلا صحابی وہ پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ محمد سے ہر دم وفا کرنے والا بشر کی شرافت کا معیار ٹھہرا صداقت کا اونچا وہ مینار ٹھہرا وہ چلتا ہوا ایک باب حرم تھا وہ سارے کا سارا تھا قرآن جیسا خدا کے تھا ایک فرمان جیسا خدا اس پہ راضی ہوا وہ خدا پر کہیں کچھ آمین اس کی دعا پر وہی شانی اسنے نکاح مخاطب اسی کے لیے ہے بڑے سمبراتب جو کہتا تو نظریں عمر اس کے آگے کھڑا ہو کے شاموں سحر اس کے آگے وہ کتنا بڑا ہے خدا جانتا ہے وہ کیسے بنا ہے خدا جانتا ہے کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے یہ ساری حقیقتیں ہیں جو میں نے بیان کی اور حقیقتوں کو بیان کرنا فساد نہیں ہوتا دعوت فکر دیتا ہوں ہر نئے آنے والے کو ہر پرانے کو اپنے کو بیگانے کو جتنے بھی آئے ہیں جس مکتبہ فکر سے اختلافات چھوڑیے حقیقتوں کے دامن میں آ جائیے اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر کاربند رہنے کی توفیق حیات باقی ملاقات باقی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اغفر قوسا من ذنوبي ورحمتك ارجعيني من عملي اللهم اجرنا من النار رب اني مغلوب فانتصر اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ سب کا مل بیٹھنا قبول فرما